اللہ کی حکمت کے کارخانے وسیع ہیں میرے محترم. اللہ ایسا حکیم ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے کوئی چیز بغیر فائدے کی نہیں بنائی ہے. میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام بنایا ہے اور سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ سب اللہ کا غیر ہے. اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی کسی معاملے میں محتاج نہیں ہے. سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے لیکن اللہ رب العزت اس میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. کسی خدمت کے لیے، کسی کام کے لیے اللہ نے یہ نظام سارا نہیں بنایا کہ اپنا کوئی کام وہ نظام کرتا ہوں. فرشتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے تو اپنی خدمت کے لیے نہیں بنایا کہ اللہ کو کوئی ان کی محتاجی ہو، ان کی کوئی ضرورت ہو. نعوذ باللہ. اللہ خلاق علی الاطلاق ہے. میرے محترم بزرگوں، اللہ سمجھ ہے، سب چیز اس کی محتاج ہے. جتنی کائنات میں چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے حکم کی محتاج ہیں اور اللہ رب العزت ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ سمجھ ہے، نرادھار ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام جو قائم فرمایا ہے وہ اس لیے قائم فرمایا ہے تاکہ اللہ کی پہچان ہو سکے کہ اللہ کتنا زبردست ہے، اللہ کتنا کمال کا ہے، اللہ رب العزت کتنا میرے محترم دوستوں بزرگوں طاقتور ہے. اللہ کی پہچان ہو سکے. اللہ نے آسمان کو بنایا ہے اور میرے محترم بزرگوں قرآن پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ چیلنج دیتا ہے کہ تم اس میں دیکھو کہیں کھوٹ نظر آتی ہے، مفہوم عرض کرو. ایسا اللہ نے آسمان بنایا ہے. جب سے بنایا ہے جب تک اللہ اس کو قائم رکھیں گے اس میں کوئی کھوٹ نہیں آتی. اور آسمان کو معلق بنایا ہے، بغیر ستون کے بنایا ہے، تو کوئی ستون نہیں. ہم چھوٹی سے چھوٹی مسجد کو بناتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بناتے ہیں دنیا کے اندر، اس کی چھت ڈالتے ہیں تو اس میں ستون لازمی ہوتے ہیں. یہ ہماری مدنی مسجد جب بنی تو یہ اتنا بڑا ہال بنا تو انجینئروں نے یہ فرمایا کہ اس کو بغیر ستون کے بھی بنا سکتے ہیں. اتنا بڑا ہال بغیر ستون کے بن جائے گا، لیکن پھر چھت پہ آپ نہیں جا سکیں گے. چھت پہ جائیں گے اس کا وزن پڑے گا تو اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہے. تو پھر حضرات نے مشورہ فرمایا کہ بھائی نہیں، ہمیں تو ستون چاہیے، اس لیے کہ ہمیں چھت بھی استعمال کرنی ہے. کبھی نہ کبھی چھت پہلے استعمال ہوتی تھی الحمدللہ. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا، بغیر ستون کے بنایا. صرف ایک نہیں بنایا، ایک کے اوپر دوسرا بنایا اور دوسرے کے اوپر تیسرا بنایا. 7 آسمان اللہ نے بنائے. اب یہ ساتوں کے ساتوں آسمان بغیر ستون کے اللہ نے بنائے. اور پہلا آسمان ہم کو نظر آتا ہے، اس کے بعد کے آسمان نظر نہیں آتے. یہ آسمان اتنا بڑا ہے کہ میرے محترم دوستوں کو آج تک انسانیت نے جد و جہد پوری کوشش کی ہے لیکن آسمان کی لمبائی چوڑائی وہ نہیں پہنچ سکی. اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ ستارے اور سیارے اور ایک نظام بنایا ہے میرے محترم بزرگوں، آج تک سائنسدان اس میں اپنی رائے رکھ سکتے ہیں لیکن حتمی کو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے یہ کتنا بڑا نظام ہے اور کتنے نظام اللہ نے پھیلایا ہوا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ جیسے ایک عالم ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ آسمان اور زمین کے درمیان کا، ہم یہاں سے آسمان کو دیکھ سکتے ہیں اور درمیان میں رات کو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، سورج دن میں نظر آتا ہے، جو کہ یہ ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ 1% اب تک ہم دریافت کر سکے ہیں. جو اللہ نے بنایا اس سے 1% ہم دریافت کر سکے ہیں. اس میں سے بہت تھوڑا ہمیں نظر آتا ہے
जो रात को अगर बिजली ना हो, कुमकुमे न जल रहे हो, तो फिर हम सितारों आसमान को देखते हैं तो बेशुमार सितारे हमको नजर आते हैं जिसको हम कभी गिनती नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जो नजर आ रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा ये दरियाफ्त कर चुके हैं, जो बहुत ज्यादा किस्म के हालात के जरिए से उन्होंने इसको हासिल किया है। वो कहते हैं कि जो अल्लाह ने बनाया उसका 1% है, जो भी उनका गुमान है कि वो 1% है, वो कितना है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इसके अंदर इतना निज़ाम अल्लाह ने बनाया है जो कई करोड़ों और अरबों जो है इसमें ऐसे निज़ाम है जो हमारे शमसी निज़ाम है, ऐसे शमसी निज़ाम करोड़ों अरबों हैं जिसका हमें कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता। ये ज़मीन और आसमान का जो हमें एक निज़ाम है, एक आलम जिसको कहते हैं, ये आलम है, अल्लाह ने बनाया हुआ एक आलम है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास 20,000 आलम है, 20,000 आलम। और हज़रत सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला है कि ऐसे अल्लाह के पास 40,000 आलम है। ये तो अल्लाह ही को मालूम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो किसी चीज़ को मोहताज नहीं है। जब कुछ भी नहीं था अल्लाह ने बना दिया। कैसे बना दिया? ये ज़मीन पूरी की पूरी खोदते जाओ, इसमें से मट्टी पत्थर और पता नहीं क्या क्या निकलता है, फिर आखिर में इसके अंदर से मेरे मौसम को मादनियात निकलते हैं और फिर जो है पानी होता है और पानी के नीचे जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हम अब तक वहाँ पहुँच नहीं सके। तो मेरे मौसम बुजुर्गों, जो अल्लाह ने बगैर किसी चीज़ के, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अकेले अल्लाह की ज़ात थी, कुछ भी नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेले थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, कुन कहा, और कुन कहने से काफ और नून के मिलने से पहले पहले ये सारा निज़ाम बन गया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो कितना बड़ा अल्लाह है, कितना ताकत वाला अल्लाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इरादा किया और सब कुछ बन गया। और अल्लाह ने इरादा किया और बन गया, और इसमें किसी चीज़ में कोई खोट नहीं है, किसी चीज़ में कोई खोट नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, अल्लाह ने एक जानवर बनाया, ऊँट बनाया। ऊँट को मेरे मोहतरम दोस्तों आज तक इंसान समझ नहीं सका कैसे अल्लाह ने बनाया। तो एक जानवर का बनाना मेरे मोहतरम दोस्तों को अल्लाह की बड़ाई को साबित करता है। तो ये सारा का सारा निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बड़ा होगा, कितना ज़बरदस्त होगा कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम और आप इसका कभी तसव्वुर नहीं करेंगे। हदीस में आता है कि स्याही समंदर की जितने पानी है उसको स्याही में मुंतकिल कर दिया जाए, स्याही बना दी जाए, और दरख्तों की जो है कलमे बना दी जाए, और अव्वल से लेकर आखिर तक इंसान और जिन मिल के अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई को लिखना शुरू करें, तो कलमे ख़त्म हो जाएंगी, स्याही ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई को हम लिख नहीं सकते। अल्लाह इतना बड़ा है, इतना तारीफ के लायक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कहते हैं ना मेरे मोहतरम, कि तारीफ के लायक तो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। अब इसके अंदर तारीफ हम कितनी सोच सकते हैं कि अल्लाह तूने कैसा आसमान बनाया। कह रहे वो जो एक आदमी था, और रात को छत पे सो रहा था और जब आसमान को देख रहा था और उस पर चांद, उसको जो है चांद और उसको सितारे नजर आ रहे थे, कहने लगा अल्लाह तूने ये सब बेफायदा तो पैदा नहीं किया, इसका जरूर तूने कोई फायदा रखा है, अल्लाह तो मेरी मग़फ़िरत कर दे। तो अल्लाह हज़रत को ये बात को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। ये सब कुछ निज़ाम अल्लाह ने बनाया, बेफायदा नहीं बनाया। क्या निज़ाम अल्लाह ने बनाया होगा, हमें क्या पता इसका क्या फायदा नजर, हमें ना तो थोड़ी पता लगता है। अल्लाह की हिकमत के कारखाने वसी हैं मेरे मोहतरम। अल्लाह ऐसा हकीम है कि हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने कोई चीज़ बगैर फायदे की नहीं बनाई है, बगैर फायदे की कोई चीज़ नहीं बनाई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने हर चीज़ का फायदा रखा है। और भाई वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये जो इंसान जब फारिग होता है तो इसका फुजला अगर
میدان میں پڑا رہ جائے تو اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے فضلے سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب انسان سوچے کہ اس کیڑے کا کیا فائدہ ہے، اس کیڑے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے محترم دوستوں کو سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو اس کیڑے سے آنکھوں کی بیماری کا علاج ہے، اس کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم تم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کیسے جو ہے وہ کیسی چیز نظام چلا رہا ہے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انسان کے پاس پہنچنے سے، دنیا میں آنے سے 50,000 سال پہلے اس کی ساری چیزیں لکھ دی گئی، کتنا کھائے گا، کتنا پہنے گا، کتنا پیے گا، کتنا چلے گا، کس کس چیز کا استعمال کرے گا، کتنا بولے گا، کتنا سنے گا، کتنی دفعہ اس کے دھڑکن جو ہے دل دھڑکے گا، کتنی دفعہ سانس لے گا، کتنی دفعہ سانس نکالے گا، یہ سارا نظام اللہ نے 50,000 سال پہلے انسان کے آنے سے پہلے جو ہے یہ نظام لکھ دیا۔ اس سے کوئی رسی بائی کا فرق نہیں ہے، رسی بائی کا فرق نہیں۔ جو انسان میرے محترم دوستوں کو جتنے سانس دنیا میں لے کے آیا ہے اتنا ہی جیے گا، اس سے زیادہ نہیں جی سکتا۔ جتنا کھانے کے لیے لکھا گیا ہے اتنا ہی کھائے گا، اس سے زیادہ نہیں کھائے گا۔ اور سارا نظام میرے محترم دوستوں کو ہم اور آپ اس لیے ساری جدوجہد و کوشش کرتے ہیں کہ ہماری روزی میں اضافہ ہو جائے، ہمیں زیادہ مل جائے، حالانکہ لکھا جا چکا۔ کوئی ایسا نہیں ہے میرے محترم روح میرے محترم بزرگوں جو اس کی روزی اس کی جو لکھی گئی ہے اس سے زیادہ اس کو مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا قانون نہیں کہتا، چاہے جتنا سر توڑ لیں۔ اب میرے محترم دوستوں کو پیدا کیوں کیا انسان کو؟ انسانیت کی پیدا کرنے کی مقصد کیا ہے؟ سب سے زیادہ اشرف المخلوقات، سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ یہ سارے نظام کا استعمال کرے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں ہم اور تو دیکھیں تو میرے محترم دوستوں کو جتنا نظام اللہ کا ہے سارا اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ سورج بھی اس کی خدمت کر رہا ہے، چاند بھی اس کی خدمت کر رہا ہے، ہوائیں جو چل رہی ہیں وہ اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ کہ جو اس قوم کو اللہ نے عذاب دیا، جو سب سے زیادہ طاقتور قوم اپنے آپ کو کہتی تھی، قوم عاد کو، لمبے لمبے قد تھے ان کے میرے محترم بزرگوں، اور ایک طرف کو ہاتھ سے پکڑ کے جڑ کے سمیت کھینچ لیتے تھے، اور نعرہ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی اور ہے دنیا میں، یہ نعرہ تھا۔ اور اللہ حضرت نے اپنی مخلوق میں سے وہ مخلوق کو استعمال کیا جو نظر بھی نہیں آتی، اور میرے محترم بزرگوں فرشتوں کو حکم ہوا کہ ہوا کو تھوڑا سا کھول دو، تو پوچھا گیا کہ کیا بیل کے نسنے کے برابر کھول دیں؟ تو فرمایا اسے تو سب چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ یعنی بیل کے ناک کا سوراخ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے برابر اگر کھول دیں تو اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ فرمایا سوئی کے ناکے کے برابر کھول دو، بس اتنی ہوا چلائی ہے اللہ نے۔ اور جو حشر ہوا ہے آپ ہم سب سنتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں تفصیل سے واقع ہے کہ اٹھا اٹھا کے پٹک رہی تھی وہ ہوا ان کو، اتنے طاقتور انسانوں کو آسمان کی طرف لے جاتی تھی پھر نیچے پڑک دیتی تھی، تو آخر میں ایسے پڑے تھے جیسے جو ہے درختوں کے تنے کاٹ دیے جائیں، درخت بہت سارے تو ان کے تنے پڑے ہوتے ہیں، ایسے وہ پڑے تھے۔ تو ایک نظام اللہ نے ہوا کا چلایا ہے، ہوا مناسبت سے چلتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی چلتی ہے، تھوڑی سی تیز ہو جائے نا تو آسمان پہ پوری مٹی جمع ہو جائے، اور تیز چل جائے تو میرے محترم دوستوں کو یہ سارا ہم اتنے بڑے بڑے جو آسمان پہ بادل دیکھتے ہیں اس کا وزن کا اندازہ آپ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک بادل جو چل رہا ہوتا ہے وہ کتنے وزن کا ہوتا ہے، کئی 100 ٹن کا ہوتا ہے ایک بادل، اور اس کو ہوا ایسے مزے سے چلا رہی ہے، نہ نیچے آتا ہے نہ اوپر جاتا ہے، بڑا چلا رہی ہے۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں
تو وہ جا رہے ہوتے ہیں بادل اس طرف. ابھی ہم جون کا مہینہ شروع ہوگا نا تو ہم دیکھیں گے بادل چلے جا رہے ہیں اس طرف, شمال کی طرف بادل جا رہے ہوتے ہیں, جنوب سے آ رہے ہوتے ہیں, شمال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اللہ حضرت وہاں کی بارش کے لیے یہاں سے انتظام اللہ کر رہا ہوتا ہے. سینکڑوں ہزاروں میل کا جو ہے وہ سفر طے کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے برستے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ سارا کا سارا نظام اللہ نے انسانیت کے لیے بنایا ہے. انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بادلوں سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں بھائی؟ برف برستی ہے تو کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ انسان فائدہ اٹھاتا ہے. بارش برستی ہے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے. ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ اس نے یہ سارا نظام ایک مخلوق کے لیے انتظام کیا ہے, اور وہ انسان ہے. اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مفہوم ہے اپنی عبادت. عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے. میرے محترم بزرگوں, اور بہت ساری ذکر کرنا عبادت ہے, تلاوت کرنا عبادت ہے. تو اگر عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو پھر میرے محترم دوستوں انسان کو حکم یہ ہوتا کہ ہر وقت بھائی نماز پڑھتے رہو, ہر وقت تلاوت کرتے رہو, ہر وقت روزہ رکھتے رہو, ہر صبح شام دن رات سب جو ہے یہ عمل کرتے رہو. لیکن یہ حکم بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے کے اوقات ہیں ہمیں, اس پر نماز پڑھو, اس پر نماز نہیں پڑھو. اور میرے محترم دوستوں کو اپنے روزے کے انتظام کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا ہے تو روزے کا انتظام بھی کرو. اب اگر عبادت کے لیے مخصوص تھا تو انسان کو پھر تو فارغ کر دینا چاہیے تھا اللہ کو, کہ جیسے فرشتے فارغ ہیں, ان کو کوئی حاجت نہیں ہے, نہ بیوی بچے ہیں, نہ ان کو جو ہے بھوک لگتی ہے, نہ پیاس لگتی ہے. وہ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. لیکن انسان کے لیے فرمایا کہ اللہ نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کیا ہے؟ اب کہتے ہیں نماز پڑھو تو زہر سے پہلے جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھو, عشاء سے پہلے نماز نہیں پڑھو, غروب سے پہلے نماز نہیں پڑھو. تو اب اگر یہی مقصود ہوتا تو پھر ہر وقت نماز کی اجازت ہوتی, لیکن وہاں نماز کی اجازت نہیں ہے. عبادت سے کیا مراد؟ عبادت سے مراد یہ ہے میرے محترم دوستوں, ابدیت مراد ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لے اور اس کے حکم پہ جان کی بازی لگا دے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی پہ جو ہے وہ جان دینے کا جذبہ نہ ہو. اللہ رب العزت پہ جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے, یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ اللہ کی پہچان ہے. اللہ کی ابدیت یہ ہے کہ کوئی ایک لمحہ میرے محترم بزرگوں اللہ کے حکم کے خلاف نہ گزرے, یہ عبادت ہے. کوئی ایک لمحہ. انسان کمانے کے لیے جاتا ہے, دکان پہ جاتا ہے, وہ اس کی عبادت بن جائے, وہ اس کی عبادت ہے. اللہ کے حکم پہ ہوگی تو عبادت ہے, اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی تو میرے محترم دوستوں کو پھر عبادت نہیں, وہ اس کی پکڑ کا سبب ہے. ایک لمحہ تم نے, انسان جب جنت میں چلا جائے گا سب سے میرے محترم دوستوں کو مزے میں ہوگا, اتنی شاندار زندگی ہوگی جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا. اتنے اس کو لوازمات اور اتنی عیاشی کی چیزیں ملی ہوں گی جس کا وہ میرے محترم خیال بھی نہیں کر سکتا دنیا کے اندر. جب اتنا ملنے کے باوجود وہ افسوس میں ہوگا, اتنا ملنے کے باوجود اس پہ افسوس تاری ہوگا. کیا کس بات کا افسوس ہوگا؟ کہ جو لمحہ میرا اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر گزر گیا دنیا کے اندر, وہ میرا لمحہ کیوں گزرا ہوا اللہ کی یاد کے بغیر؟ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ ایک سبحان اللہ پہ اتنا ملا ہے, یعنی ایک سبحان اللہ پہ کتنا ملے گا آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے. فرمایا ایک سبحان اللہ پہ اللہ حضرت ایک درخت لگا دیں گے جنت کے اندر. اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی کہ 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس کے نیچے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وہ حساب لگانے اور حساب لگائے کہ دنیا سے پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا. اس دنیا کی لمبائی چوڑائی جو گول ہے, اس
اس کی لمبائی چوڑائی جتنی ہے اس سے کتنا بڑا ہوگا وہ ایک درخت ہوگا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، تو درخت کتنا بڑا ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ ملے گا، ایک مرتبہ۔ تو میرے محترم دوستوں، جس نے دنیا کے اندر 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہوگا، 10 لاکھ مرتبہ پڑھا ہوگا، 10 کروڑ مرتبہ پڑھا ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے خربوں مرتبہ پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، ہاں؟ تو وہ دکاندار جو بیٹھا ہوگا دکان پہ اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا لا لگا ہوا ہوگا، تو اس کو دکان کے سودا بیچنے پہ کتنا مل رہا ہوگا، اس کو دکان میں نفع کمانے پہ کتنا مل رہا ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بیت اللہ گئے، تشریف لے گئے حج کے لیے، ایک آدمی کو دیکھا بیت اللہ کا کپڑا پڑھ کے بہت رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، تو جو ان کے ساتھ شاگرد تھے، ان کے مرید تھے، ان سے کہنے لگے بڑا دنیا دار آدمی ہے بھائی، بڑا دنیا دار آدمی۔ آگے گئے تو بازار سے گزرتے ہوئے تو ایک آدمی کپڑا بیچ رہا تھا، اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے بڑا اللہ والا آدمی ہے بھائی۔ اب مریدین کو ذرا ہوئی کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت نے کہا وہ کعبے کا پردہ پکڑ کے بھی دنیا مانگ رہا تھا، اور یہ کپڑا بیچتے ہوئے بھی جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول تھا۔ اللہ کی پہچان میرے محترم دوستو، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی پہچان، ہر آن ہر گھڑی ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے، یہ سارا نظام چلانے کا مقصود نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں نا، کہنے لگا ایک بوٹنسٹ ہوگا جو درختوں کے اوپر تحقیق کرتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ لکڑہارا ہوگا جو لکڑی کاٹتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بڑھئی ہوگا جو چیزیں بناتا ہے لکڑی سے، اور ایک آدمی سائنسدان ہوگا جو سوچتا ہے کہ درخت کے کتنے فائدے ہیں، کتنا اس میں جو ہے کیا کیا چیزیں اس سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، وہ ایک آدمی اللہ والا ہوگا، تو جو درخت کاٹنے والا ہوگا وہ دیکھے گا کہ بھائی اس سے بڑی لکڑی مجھے ملے گی، مجھے بہت فائدہ ہوگا، اور بڑی ہوگا کہ بھائی اس سے اچھا جو ہے وہ فرنیچر بن جائے گا، اچھی چیزیں بن جائے گی، مجھے اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اور میرے محترم دوستوں کو جو درخت پہ تحقیق کرنے والا ہے وہ سوچے گا کہ بھائی اس سے میں کیا کیا چیزیں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ کوئی دوائی بنانے والا ہوگا وہ سوچے گا کہ اس کی چیزوں سے میں کیا کیا چیزیں دوائی بنا سکتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے ہاں جو پہرے والا ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی اس کی لکڑی سے جو ہے اس کی شاخ سے جو ہے میں اپنے پہرے کی لکڑی بنا سکتا ہوں۔ وہ اللہ والا ہوگا، وہ کیا سوچے گا کہ دیکھو اللہ نے کیسا درخت بنایا، اللہ نے کیسا درخت بنایا، تو جو اللہ نے یہ درخت بنایا وہ اللہ کیسا ہوگا، اس کے پتے کیسے ہیں، اس کی شاخیں کیسی ہیں، اس کا تنا کیسا ہے، وہ یہ سوچے گا۔ اس کا پھل کیسا ہے، اس کا پھول کیسا ہے، پھول پیلا ہے تو جو ہے وہ اس کا پھل جو ہے ہرا ہے، اور پھر بدلتے بدلتے کبھی پیلا ہو جاتا ہے، کبھی لال ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں کو اللہ کو پہچاننا، یہ سارے نظام کو اللہ نے اس لیے بنایا، سارا نظام اللہ نے اس لیے بنایا۔ تو مجھے ایک آدمی مل گیا، وہاں پہ تائیوان گیا تھا، تو بیچارہ بڑا اکرام والا آدمی تھا، مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر چھوڑنے گیا صرف اکرام کی وجہ سے۔ تو راستے میں وہ انجینئر تھا، وہ راستے میں نے پوچھا کہ تم کون سے مذہب سے ہو؟ میں اس کی گاڑی میں وہ کچھ بت نما چیزیں بنی ہوئی تھی، تو میں سمجھا بتوں کی پوجا کرتا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو ایتھسٹ ہوں، میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جس کی ہم پوجا کریں، کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، تو تمہارے دین میں، تمہارے مذہب میں یہ بات کا کیا تصور ہے کہ یہ سارا نظام کیسے قائم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ہزاروں لاکھوں سال، کروڑوں سال پہلے، اس سے یہ سارا کچھ بن گیا۔ میں نے کہا اچھا، یہ جو گاڑی تم چلا رہے ہو یہ بھی اس دھماکے کا حصہ ہے؟ گاڑی تم چل رہی ہے تو یہ بھی دھماکے کا حصہ ہے؟ بولا نہیں، یہ دھماکے کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جو بلڈنگ ہے یہ تمہارا دھماکے کا حصہ ہے؟ بولے بلڈنگ بھی دھماکے کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا درخت؟ بولا ہاں، یہ درخت دھماکے کا حصہ ہے۔ اور یہ پہاڑ؟ بولا پہاڑ دھماکے کا حصہ ہے۔ میں نے کہا تم انجینئر ہو
اور کچھ چیزیں تو دھماکے میں بن گئی اور کچھ چیزیں جو ہے دھماکے میں نہیں بنی، تو پھر ان کو کس نے بنایا؟ کہنا انسانوں نے بنایا۔ بہت اچھی بات ہے، تو پھر یہ انسانوں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دھماکے میں یہ بھی بن جاتی، یہ بھی بن جاتی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو سوچنے لگا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ انجینئر آدمی تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب یہ کسی کے بنانے کی محتاج ہے تو یہ چیزیں بغیر بنانے والے محتاج کی محتاجی کے بغیر بن سکتی ہیں؟ یہ آسمان ایسے ہی کھڑا ہو گیا تو تم اپنی لائن سے سوچو، جب انجینئر ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 گھنٹہ میں نے اس سے بات کی، 1 گھنٹے کے آخر مجھے کہنے لگا کہ تم نے مجھ پہ سوچ پہ مجبور کر دیا ہے کہ کوئی ضرور ہے جس نے یہ بنایا ہے، ضرور یہ اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے، اللہ اپنی پہچان کروا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی پہچان جو ہے یہ اصل ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا نا، بس اس کے بارے میں یاد۔ انبیاء علیہ السلام آ کر اللہ کی پہچان کرواتے تھے، ایک ہی مقصود ہوتا تھا۔ ہر نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، ایک اکیلے اللہ نے سب کچھ چلایا ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، وہی سب کچھ کرے گا۔ یہ سب چیزیں اس کی محتاج ہیں، تم بھی اس کے محتاج ہو۔ اگر کسی کافر سے پوچھا جائے نا کہ نہیں یہ تم نے بنایا کہ آسمان سے، بولے گا نہیں میں نے نہیں بنایا۔ تو کس نے بنایا؟ کہنا کسی نے بنایا۔ ہمیں ایک وہاں جماعت میں گئے تو ایک صاحب مل گئے، 5 لوگ مل گئے، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، ایئرپورٹ پہ تھے، ہمیں بلایا اپنے پاس کہ بھائی آپ لوگ کون ہو؟ داڑھی ٹوپی والے، ہم جماعت میں تھے، داڑھی ٹوپی والے دیکھ کر کہ بھائی آپ لوگ کون ہو؟ کہ مسلمان ہیں۔ یہ لمبی چوڑی بات تھی، تو میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ کس مذہب کے ہیں؟ بہت سے مختلف 500 کے 5 مختلف مذہب کے لوگ تھے۔ ایک نے کہا کہ میرا کوئی مذہب نہیں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ کسی نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، کسی نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، میں یہ بات جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 4 ہے یا 6 ہے؟ اس نے کہا نہیں 1 ہے۔ میں نے کہا تم تو اسلام کے بہت قریب ہو بھائی، اسلام کے بہت قریب ہو، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک میں سب کچھ پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ میں نے پیدا کیا ہے یا کسی انسان نے پیدا کیا ہے، وہی کہے گا کسی نے پیدا کیا ہے۔ اتنی پہچان تو اللہ کی سب کرتے ہیں، اتنی سب رکھتے ہیں۔ اب آگے مسئلہ کیا ہے میرے محترم؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی مرضی سے گزارنی ہے یا رب کی مرضی سے گزارنی ہے، یہاں مسئلہ اٹک جاتا ہے۔ یہی اسلام ہے۔ تو اسلام جو ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ زندگی میں نہیں ہے نا تو اسلام مکمل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کے بغیر اللہ رب العزت کا ساتھ نہیں ہے۔ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تکمیل ہے اسلام کی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ زندگی میں آ جائے گا تو مسلمان بن جائے گا۔ پھر یہ مسلمان میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کو دیکھ کے لوگ مسلمان بنیں گے، جیسے صحابہ کو دیکھ کے لوگ مسلمان بن جاتے ہیں۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ جماعتوں کو دیکھ کے لوگ مسلمان بن جاتے ہیں، جماعتوں کو دیکھ کے لوگ مسلمان بن جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کے لوگ مسلمان بنتے ہیں، کتنے یورپ کے اندر واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی ایک مسلمان، ایک نیو مسلم ڈرائیونگ میں وقت لگا رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ کہنے لگا میں ایک دن جا رہا تھا تو کچھ لوگ آپس میں گلے مل رہے تھے اور بڑی محبت سے مل رہے تھے گلے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ مسلمان ہیں۔ تو کہنا گلے کیوں مل رہے ہیں؟ کہنے لگا آج ان کا عید کا دن ہے اور یہ نماز پڑھ کے آئے یا گلے مل رہے ہیں؟ کہنے لگا اچھا اتنا اچھا مذہب ہے، تو میں مسلمان ہو گیا، اس عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو اسلام ہے، اب جب پورا کسی کی زندگی میں دین آ جائے گا
تو میرے محترم دوستوں کو پھر تو لوگ رہ نہیں سکتے. صحابہ کیا کہتے تھے؟ کھولو مثلا ہمارے جیسے ہو جاؤ. بس اتنی سی بات ہے. یہ دعوت ہوتی ہے. ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں میرے محترم دوستوں سے ہمارے جیسے ہو جاؤ؟ صحابہ نے پاپڑ بیلے تھے میرے محترم دوستوں کو, بڑی جدوجہد اور جستجو کی اور بڑی قربانیاں دی تھی اس دین کو حاصل کرنے کے لیے. آج تو ہمیں میرے محترم دوستوں کو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہم پہ اتنا احسان اور فضل فرمایا ہے کہ بغیر جستجو کے, کوشش کے اللہ نے ہمیں یہ دین برآمد فرما دیا ہے. ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مل گیا ہے. ماں کی گود میں ہم جب چھوٹے تھے نا, بہت چھوٹے تھے, مجھے یاد ہے ہماری والدہ ہم کو کیسے سکھاتی تھی. منہ دھوتے تھے نا, کہنے لگے 3 مرتبہ منہ دھو. اور پہلی مرتبہ میں لا الہ کہو, پہلی مرتبہ میں لا الہ کہو, اور دوسری مرتبہ میں الا اللہ کہو, اور تیسری مرتبہ میں محمد رسول اللہ کہو, اور زور سے کہو, میں سنوں زور سے. ہمیں تو اللہ نے گود میں دے دیا کلمہ, کتنا آسان کر دیا. کوئی ہم نے اس کے لیے پاپڑ نہیں دے دے, کوئی اس کے لیے جستجو نہیں کی, کوئی اللہ سے مانگا نہیں, کوئی اس کے لیے مشقت نہیں اٹھائی, کوئی اس کے لیے پریشانی نہیں اٹھائی, کوئی کچھ نہیں کیا. ہمیں اللہ نے دے دیا. تو میرے محترم دوستوں کو جو بغیر قدر کے مل جائے نا, بغیر جستجو کے مل جائے, بغیر کوشش کے مل جائے, اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی. اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. کسی نے مثال دی نا, ایک آدمی تھا, بڑی قیمتی چادر اس کے پاس تھی. اس قیمتی چادر سے اپنے جوتے صاف کر رہا تھا. اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ جوتے تو میرے بالکل پھٹے ہوئے ہیں اور چادر بڑی قیمتی ہے. کہنے بھائی یہ جوتے میں نے اپنی محنت مزدوری سے کما کے حاصل کیے ہیں, اور یہ چادر مجھے ورثے میں ملی ہے. چادر ورثے میں ملی. اس لیے ہماری مثال ایسی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہیرا ہے اور اس ہیرے کی قدر ہمیں نہیں پتہ. اور ہم کبھی سبزی والے کے پاس جاتے ہیں, بھائی سبزی دے دو, یہ ہیرا لے لو. کہتے ہیں بھائی یہ ہیرا بہت قیمتی ہے, سبزی کا ٹھیلا بھی بیچ دو جب بھی اس کی قیمت زیادہ ہے. پھر ہم گوشت والے کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی دکان والے کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر جوہری کے پاس جاتے ہیں, جوہری کہتا ہے بھائی بہت قیمت ہے, اس کو بادشاہ کے پاس جا کے بیچنا پڑے گا, اس سے بہت زیادہ قیمت ہے. تو ہماری مثال ایسی. اور میرے محترم دوستوں کو کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہیرا ہو اور جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں, اور وہ تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے کہ یہ اس کا نہیں ہے, یہ چورایا ہوا ہے نا, چورایا ہوا ہے. اتنے قیمتی ہیرے والے کے پاس تو کپڑے بھی بڑے عالیشان ہونے چاہیے, یہ تو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے. تو ہمارا یہ ہیرا تو ہمارے پاس ہے, لیکن ہمیں اس کی قیمت کا نہیں. اور پھر ہمارے جسم سے اس ہیرے کی جو ہے وہ جیسی ہمیں ہونا چاہیے ایسے ہم ہے نہیں, اس سے لوگ شک کرتے ہیں. یا تو ہیرا کھوٹا ہے یا یہ آدمی کھوٹا ہے نا, 2 چیزیں ایک کر. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, لگتا ہے نا جس چیز پہ, تو بالکل چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو نا, قیمت سے کم قیمت والی چیز بھی ہو, اس کے لیے دل سے آ نکلتی ہے, دل سے آ نکلتی ہے. کسی گاڑی والے کی ذرا کہ وہ لگ جائے نا گاڑی پہ, ہلکا سا نشان آ جائے, تو پھر اس سے پوچھو اس کے دل میں کیا نکلتی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ تبلیغ کا, دعوت کا, محنت کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا ہے محنت کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں پہ کیوں محنت ہو رہی ہے؟ کہ مسلمانوں کو اس کلمے کی اہمیت کی پتہ لگ جائے, اس کی قدر ان کو محسوس ہو جائے. یہ کلمہ کتنا قیمتی ہے. ایک بول ایک دفعہ زندگی میں بولے گا, ساری زندگی کفر کے حال میں گزری ہوگی. میرے محترم بزرگوں, ایک دفعہ بول دے گا, مرنے سے پہلے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے, سیدھا جنت میں جائے گا. میرے محترم سیدھا جنت. اور جو مسلمان ساری زندگی کلمے کا رٹ لگا رہا ہوگا, اس کے کتنا ملے گا, اس کو کتنا ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لمبی حدیث ہے, کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, سب سے آخر میں. اور فرمایا بہت لمبی حدیث کے بعد کہ کئی کروڑوں سال, پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں گزارے گا, اور پھر اس کو جو ہے اللہ بولتے اس کو اوپر لے آئیں گے, پھر آخر میں اس کو جنت جہنم سے نکالیں گے, جنت کے دروازے کے قریب لے آئیں گے, اور پھر
جب وہ تمنا کرے گا اللہ مجھے اور قریب کر لے، تو اللہ اس کو فرمائیں گے کہ جا میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں، تو وہ اتنا خوشی کے مارے دیوانہ ہو جائے گا، اس کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ میرے جیسا آدمی بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو میرے محترم رسول خوشی میں کہے گا کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہو کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے اور تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یعنی خوشی میں الٹا کہے گا، کہنا چاہیے کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، الٹا کہہ دے گا، اتنی خوشی اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دندان مبارک ظاہر ہوئے تھے اس کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا کہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملی۔ وہ کہے گا کہ اللہ جنت تو بڑھ گئی ہے، اس کو 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو میرے محترم دوستوں کو ایک میں نے مفتی صاحب سے جو ابھی حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی برکت دے، ایک بہت بڑے مدرسے کے محترم ہیں، مفتی ہیں، ان سے میں نے خود ایک بیان میں سنا، انہوں نے فرمایا جب اللہ رب العزت جب دنیا کہتا ہے نا، تو آسمان کے نیچے کی چیز دنیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا آسمان سے نیچے کی چیز دنیا ہے، باقی آخرت ہے۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے دنیا، اللہ رب کہ ہاں دنیا سے بڑی 10 گنا بڑی جنت، تو انہوں نے کہا میرا پورا گمان ہے کہ اللہ کا مراد اس پورے آسمان اور زمین کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں اس سے بڑی 10 گنا جنت اللہ دے گی۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو کوئی 10,000 گز زمین خریدنی ہے کیا؟ یا 10,000 ایکڑ زمین خریدنی ہے، یا 10 کروڑ یا 10 لاکھ 10 خرب ایکڑ زمین خریدنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو جو اللہ سے جیسا گمان باندھے گا نا، ایسے اللہ اس کو دے، جیسے اللہ گمان۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جس کا ساری زندگی کلمے پہ زندگی گزری ہوگی، جس نے کلمہ ساری زندگی پڑھا ہوگا، اس کو کتنا ملے گا؟ اور جس کی ساری زندگی کلمے پہ گزری ہوگی، اس کو کتنا ملے گا؟ اور میرے محترم دوستوں کو، جس کی زندگی اس جستجو میں گزری ہوگی کہ کوئی ایک بھی دنیا میں کلمے کے بغیر دنیا سے نہ جائے، تو اس کو کتنا ملے گا؟ ہاں میرے محترم، اس کو کتنا ملے گا؟ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہاں، صحابہ کو کتنا ملے گا؟ ہمارے بزرگوں کو کتنا ملے گا؟ مولانا الیاس صاحب کو کتنا ملے گا؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا مولانا الیاس صاحب کے کھاتے میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ کس کے کھاتے میں ہوئی؟ صحابہ کے کھاتے میں۔ اور صحابہ کس کے کھاتے میں؟ ابوبکر صدیق اعظم۔ ابوبکر صدیق اعظم کس کے کھاتے میں؟ حضور پاک۔ تو سوچ سکتے ہیں ہم؟ ہاں، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، ہمارا تصور فیل ہو جائے گا۔ ہم سب مل کے بھی اکٹھے ہمارے دماغ سے جمع کرتی ہیں، ابھی بھی نہیں سوچتے۔ تو اللہ عزت میرے محترم دوستوں کو ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور اتنا دینا چاہتا ہے کہ ہم سب جھولی بھر بھر کے سنبھال نہیں سکیں گے، اتنا دینا چاہتا ہے، اتنا دینا چاہتا ہے۔ جنت کے اتنے میرے محترم دوستوں کو اتنی جنت میں چیزیں ہیں کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ نہر ہوگی شراب طہورا کی، وہ جہاں اشارہ کرے گا وہاں چلے گی، اور زمین کے اوپر چل رہی ہوگی، دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی، شہد کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ ہم تو یہاں شہد کا نمونہ ہے، شہد کیسا ہے؟ میٹھا ہے، کتنا میٹھا ہے، کس رنگ کا ہے، کتنا گاڑھا ہے، کتنا اصلی ہے، وہاں کیسا ہوگا؟ وہ دودھ کیسا ہوگا؟ ہمارا دودھ کیسا ہے؟ وہاں دودھ کیسا ہوگا؟ تو ہم اور آپ میرے محترم دوستوں کو ہم اس کا سمجھ نہیں سکتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سب چیز چاہیے، ہم سب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ اتنا اچھا ہے۔ آخر دیکھی کس نے، کب آئے گی، کب نہیں؟ یہ خبر کا یقین بنانا جو ہے یہ اصل ہے، خبر کا یقین۔ خبر سچی ہے، آنکھوں دیکھا حال جھوٹا ہے۔ خبر سچی ہے لیکن آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہاں سے آ رہا ہے، لائٹ یہاں سے جل رہی ہے۔ وہ ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں نا، وہ ایک گاؤں سے دیہات سے ایک آدمی آیا، بیچارہ بالکل سیدھا سادہ تھا۔ اسے دیکھا کہ ایک آدمی گھر پہ گیا کسی کے یا مسجد میں گیا، وہ نل دیکھا، لوگوں نے نل کھولا تو اس میں پانی آ رہا ہے۔ ارے بھائی یہ تو بڑی شاندار چیز ہے،
ہمارے یہاں تو کنواں ہوتا ہے، کنویں سے پانی لانا پڑتا ہے، اتنی دور سے لاتے ہیں، نل لگا تو پانی آ جائے گا. یہ کیا ہے بھائی کہ نل ہے، کہاں ملتا ہے؟ کیا دکان پہ ملتا ہے، وہاں جا کے نل خرید لیا بھائی اور جا کے اپنے گھر کی دیوار میں لگا دیا اور لوگوں کو جمع کر لیا، آ جاؤ بھائی پانی نکلے گا، پانی نکلے گا. تو آ کے کہتا بھائی تم لوگ دھوکہ دیتے ہو. بھائی دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے تمہارے نل سے پانی نکلتا ہے، میرے نل سے پانی نکلتا ہے، تم یہاں نل سے پانی نکلنا چاہیے. بولے یہ دیکھو یہاں سے نہیں نکلتا ہے، تو پیچھے سے جاتے ہیں، دیکھو یہاں اوپر ٹنکی ہے، ٹنکی یہاں سے پھر وہاں سے ہے، پھر وہاں سے پھر دریا سے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، پہاڑوں سے چل کے آ رہا ہے، یہ نظام ہے. تو میرے محترم دوستوں کو ہم دنیا میں جو نظر آ رہا ہے اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہاں سے کامیابی نظر آ رہی ہے، یہیں سے سب ہو رہا ہے ہمارا کام، یہیں سے سارا نظام چل رہا ہے. لائٹ چل رہی ہے بھائی، یہ تو یہاں سے نہیں چل رہی، اس کا نظام پیچھے سے وہاں سے. تو یہ میرے محترم دوستوں کو کہتے ہیں کہ پہلے اوپر کی ٹنکی پانی کی بھرتی ہے، پھر نیچے کی بھرتی ہے، پھر نیچے پانی آتا ہے. پہلے جس کا آخرت بن گئی نا اس کی دنیا خود بخود بن جائے گی. اور اللہ حضرت نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے قرآن میں بات فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھے اعمال لے کے کون آتا ہے. احسن عملا، اچھے اعمال لے کے کون آتا ہے. دنیا سے لے جانے کا مسئلہ ہے. یہاں عمل کر لیا لیکن یہاں لے کے جانا ساتھ میں، عمل ساتھ جائے گا نہیں جائے گا. اس کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ اس کے لیے بنیادی چیز وہ اخلاص ہے. اخلاص کے بغیر عمل ساتھ نہیں جائے گا. دھتکار دیا جائے گا بھائی جس کے لیے کیا تھا اس سے لے لو بھائی، ہمارے پاس تو نہیں پہنچا تمہارا. اور چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا لیکن اللہ کے لیے ہوگا، وہ اتنا بڑا پہنچ جائے گا کہ جس کی پہنچ جائے، پہاڑوں کے برابر اللہ ایسا دیتا ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل وہاں نہیں پہنچے گا. اور میرے محترم دوستوں لوگوں، اخلاق کے بغیر آدمی کا عمل رد کر دیا جائے گا. حضور پاک ایسا والے اخلاق نہیں اپنائے گا دنیا میں. بات ہے نا کہ پہاڑوں کے برابر جو ہے وہ اعمال لے کے جائے گا ایک آدمی. آپ رسول کی معظم بھی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مفلس کون ہے میری امت کا. آپ نے دریافت فرمایا، صحابہ نے عرض کیا کہ جو مال والا نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے جائے گا لیکن اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسے دنیا میں پریشان ہوں گے. کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، کسی کا حق چھینا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی. اب وہ سارے اس کے آئیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے یوں کیا، ہمارے ساتھ یوں کیا. اب اس کے نیکیاں اس کے اوپر جو ہے ان کو دے دی جائیں گی. اب یہ خالی ہو جائے گا. اب جو آئیں گے مانگنے والے تو کہا جائے گا بھائی ان کے گناہوں کو اس کے اوپر سر پہ ڈال دیجیے، تو وہ اصل مفلس ہوگا. تو اس لیے دو چیزیں ہماری بہت ضروری ہیں. کیا ہے بھائی؟ اخلاص اور اخلاق. یہ ہمارے جو 6 نمبر ہیں نا، یہ نمبر ہمارے زندگی میں لانے والے ہیں. یہ صفات ہیں جو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. اس صفات کی محنت ہے. جتنی دعوت دیں گے میرے محترم صفات والا بنے گا. جتنا ہم کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے اتنا دل میں ایک دل کہے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اپنا دل کہے گا. اور سالوں پہلے میرے محترم ایک جاپان کا آدمی مسلمان ہو کے یہاں آئے اور یہاں تشکیل تھی کراچی میں ان کی جماعت کی. ہم بھی گئے تھے، ان کے چھوٹے تھے، بات سننے گئے تھے. انگریزی میں بات کی تھی انہوں نے، مجھے ابھی تک اس کا وہ بات یاد ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ہزاروں میل کا سفر صرف 1 فٹ اور سفر طے ہو جائے اس کے لیے میں نے سفر طے کیا ہے. یعنی 1 فٹ کا اور سفر رہ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ ہزاروں میل کا سفر طے کیا ہے. اور وہ فٹ کیا ہے کہ جو میری زبان پہ ہے وہ میرے دل میں آ جائے. جتنا ہم لوگوں سے کہیں گے نا میرے محترم دوست اللہ سے ہوتا ہے، اتنا ہمارا دل کہے گا کہ ہاں اللہ سے ہوتا ہے. پہلے کہے گا اللہ سے بھی ہوتا ہے، پھر کہے گا نہیں اللہ سے ہوتا ہے. اور محمد رسول اللہ کی جتنی دعوت دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے، تو میرے محترم دوستوں ہمارے جسم میں وہ طریقے خود بخود آنا شروع ہو جائے. خود بخود اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. دعوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنا سکتے. اس لیے کہتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 25 مرتبہ دعوت دو. کم سے کم 25. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 25 مرتبہ دعوت دو. تو یہ پھر ہمارے زندگی میں میرے محترم دوستوں کو ہماری زندگی اس کے مطابق ڈھلنا شروع ہوتی ہے.
کے لیے یہ ساری محنت اور جستجو جدوجہد و کوشش ہے میرے کو. یہ اجتماع بھی اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ زندگیوں میں جو دین آ جائے, زندگیوں میں دین آ جائے. محنت اس کا ذریعہ ہے. ہمیں رائبن میں ابھی بزرگوں نے مذاکرہ کیا تھا, فرمایا بھائی اس محنت کا مقصود کیا ہے, حاصل کیا ہے, اس سے کیا چاہا جا رہا ہے. ہم بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محنت زندہ ہو جائے, اس محنت سے یہ مقصود ہے کہ محنت زندہ ہو جائے. فرمایا محنت زندہ ہو جائے یہ مقصود نہیں ہے, دین زندہ ہو جائے 100% انسانوں کی زندگیوں میں قیامت تک آنے والے, یہ مقصود ہے اس محنت کا. محنت زندہ کرنا یہ اس کا ذریعہ اور راستہ ہے, یہ راستہ ہے. یہ اجتماع یہ راستہ ہے, اجتماع کرنا یہ مقصود نہیں, یہ راستہ ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہمیں اور آپ سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کر دیں کہ ساری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو جائے. ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے, ہر مسلمان سے یہ چاہا جا رہا ہے. اور تقاضا کیا رکھا جا رہا ہے, ہر مسلمان 4 مہینے لگا لے, صرف 4 مہینے لگا لے. حالانکہ چاہا ہی جا رہا ہے کہ ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دے, اور کہا کیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے لگاؤ. کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ جب مسلمان 4 مہینے لگائے گا تو اس کا جذبہ خود بخود بنے گا, اس کو امت کا حال دیکھ کے رونا خود بخود آئے گا, اور اس کو اس کی فکر پیدا ہو جائے گی کہ یہ انسانیت آج کہاں جا رہی ہے, انسانیت کہاں جا رہی ہے. اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہی. ہمارے پاس تو پورا کا پورا دین موجود ہے جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا رہا ہے, اور حق راستے پہ چلا رہا ہے, اور فلاح راستے پہ چلا رہا ہے. نماز میں کیا کہا جا رہا ہے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. فلاح کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں, دونوں کامیابی کو. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہمیں اللہ حضرت نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اللہ کے احکامات کو خود زندہ کریں اور اس کی فکر کریں کہ ساری دنیا میں انسانوں کے اندر یہ اللہ کے احکامات کیسے زندہ ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے چنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئی. یہ ہمارا آپ کا ایمان ہے. اور میرے محترم دوستوں کو جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ نہیں کہ آج کے دور کے لیے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پیشہ, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو اور کوئی نظام پیش کرے گا وہ باطل ہوگا, اس میں میرے محترم کو کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے اس دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام محنت کرتے تھے. اب نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا, لیکن میرے محترم دوستوں قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین کیسے پہنچے گا؟ اللہ کی سنت ہے کہ محنت کے ذریعے سے دین زندہ ہوا ہمیشہ, اور یہ سنت آج بھی باقی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر محنت کے ذریعے سے دین آئے گا. اور وہ محنت کون کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے کریں گے. یہ طے ہو گیا. اللہ نے میرے محترم دوستوں آج سے 1450 سال پہلے یہ طے کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ دین کی محنت بھی ملی ہے, دین بھی ملا, اور دین کی محنت بھی ملی. اس لیے کیا فرمایا تھا, حاضرین غائبین تک اس کو پہنچائیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ 100 کے 100% داعی تھے, اللہ کے راستے میں نکلے اور ساری دنیا تک پہنچ گئے. تھوڑے عرصے کے اندر میرے محترم دوستوں دنیا کے کنارے کنارے تک دین پہنچ گیا. صحابہ کی قبریں ساری دنیا میں ملتی ہیں. میرے محترم دوستوں آج جتنی دنیا میں دین زندہ نظر آ رہا ہے اور صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے. آج میرے محترم دوست کی محنت کی کوشش ہو رہی ہے کہ ساری دنیا میں یہ دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے مسلمان اپنے آپ کو قربانی دینے والے بنے. انشاءاللہ اس کے لیے سب تیار ہیں. انشاءاللہ مغرب کے بعد انشاءاللہ تقاضا چلے گا, بیان ہوگا. سب حضرات سے بہت موضوعانہ گزارش ہے کہ سب کے سب اس میں بھرپور اچھے جو ہے طریقے سے بیٹھے, پورے وقت کے لیے بیٹھے اور ادب سے بیٹھے اور طلب کے ساتھ بیٹھے. اور انشاءاللہ جب تقاضا چلے تو اس میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر ارادہ کریں. انشاءاللہ کوشش کریں گے. انشاءاللہ سبحان اللہ.